أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 59 نمبر صورت ہے، سورۃ الحشر. اس صورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. ان 24 آیات میں سے ابتدائی 17 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں آیت نمبر 18، 19 اور 20 کی تفسیر انشاءاللہ 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. اسی آیت نمبر 18 سے اس صورت کا تیسرا اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے. صورت مدنی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی. عرض کیا تھا کہ مدنی صورت اسے کہا جاتا ہے جو سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئے، چاہے کسی مقام پہ نازل ہوئی ہو. اور مکی صورت وہ ہے جو ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ طائف میں وہ آیات نازل ہوئی ہوں یا مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر. صورت کا نام حشر. اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ قبیلہ بنو نذیر نے بدعہدی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کر کے مدینہ طیبہ کے اطراف ان کے مکانات سے نکال باہر کیا، اور یہ ان کا پہلی مرتبہ نکالنا ہوا. اور دوسری مرتبہ ان کی جلا وطنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا. حشر مفہوم اس کا تفصیل سے آ چکا ہے. گزشتہ 17 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب، مشرکین اور منافقین کا ذکر فرمایا تھا. تفصیل سے آ گیا کہ اہل کتاب یہ بدعہدی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں یہ پکڑ ہوئی اور آخرت میں وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. منافقین اپنے آپ کو زبان سے مسلمان ظاہر کرنے والے اور دل میں کفر رکھنے والے، ان کا کیا بدترین انجام ہوا اور کتنی بری صفات ہیں ان کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسے سخت فرمایا وَذَلِكَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. یہ آیت نمبر 17 جو بالکل اس سے متصل آیت ہے کہ ان دونوں کا انجام، منافقین کا بھی اور یہود کفار اور مشرکین کا بھی انجام کیا ہے؟ فی النار خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ ظالم ہیں اور ظالموں کا بدلہ اللہ کے یہاں یہی عذابات ہیں. یا ایہا الذین آمنو، یہ آخری رکوع ہے اس صورت کا، اور یہاں خطاب اس آیت نمبر 18 سے اختتام صورت تک یہ ایمان والوں کو ہے کہ منافقین کا یہ رویہ تھا، یہ صفات تھیں، یہ برے انداز اور ان کا یہ برا انجام ہوا. اہل کتاب نے یہ کیا جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کا ماننے والا، تورات زبور کا ماننے والا کہتے، ان کا یہ حشر ہوا. تو ایمان والوں، تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو،
تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن پر ایمان، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تمہیں ایک مضبوط نظریہ دیتا ہے، ایک ایسی سوچ کہ تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس سفر میں تمہارا بہترین توشہ وہ نیک اعمال ہیں اور تقوی ہے۔ لہٰذا کہیں تمہیں بھی اہل کتاب کی طرح اور منافقین کی طرح چند روزہ زندگی اور اس کی چمک دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں تم ایمان لانے کے باوجود دنیا کو اپنی زندگی کا مقصود نہ بنا بیٹھو۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دن کی دنیا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت نمبر 18 کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک دن کی دنیا۔ اس کے لیے تم ایمان لانے کے بعد اپنے قیمتی سرمایہ کو داؤ پر لگا دو؟ یہ غلطی اور یہ نادانی ہرگز نہ کرنا۔ تمہیں اللہ کے دھیان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، دنیا کی کسی چیز کا خوف اپنے اندر نہ رکھو۔ یہ اللہ کا ڈر تمہیں دو بڑے بڑے کاموں کی طرف لے کے آئے گا۔ پہلے تو نیک اعمال کی طرف ابھارے گا۔ دیکھیے، گرمی کا موسم ہے، تھکاوٹ ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، اور کئی قسم کی اعذار اور وجوہات ہیں، لیکن انسان اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت سے اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے نیک اعمال اللہ کے خوف اور اللہ کے دھیان سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت بڑا نفع حاصل ہو رہا ہے ایک جملے پر، بس ذرا سا جملے کا ہیر پھیر اور لاکھوں کا نفع، ذرا سا کسی جھوٹی دستاویز پہ دستخط اور لاکھوں کا فائدہ۔ اب اس فائدے، یہ گناہ ہے، وہ نیک عمل تھا، یہ گناہ ہے۔ اب اس گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا دھیان چاہیے، تو سمجھایا کہ اپنی ایک روزہ زندگی کو تھوڑا سا تقوی کے ساتھ گزار لو، اللہ کے ڈر کے ساتھ گزار لو، اللہ کے دھیان کے ساتھ گزار لو، پھر آنے والی زندگی تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین زندگی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی بیان فرمایا۔ یہ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کی روایت بیان فرمائی کہ فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہ صوم۔ بہت خوبصورت بات ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الدنیا یوم، دنیا ایک دن ہے۔ یہ آیت نمبر 18 اسی کو بیان، دنیا ایک دن کی ہے، بس آج کا دن، کل کا تو گزر گیا، آنے والے کل کا پتہ نہیں۔ الدنیا یوم، دنیا ایک دن کی ہے، وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ، اور ہمارا آج اس ایک دن کا روزہ ہے۔ صوم کہتے ہیں روزے کو۔ آج ایک دن کا ہمارا روزہ ہے، بس یہ ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ یعنی ہر گناہ سے بچیں گے، ہر نیک عمل کو کریں گے، اپنے آپ کو روکیں گے۔ روزے میں انسان روکتا ہے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے۔ کوئی جھگڑتا ہے، کہتا ہے بھئی روزہ ہے، بھئی میں کیا کہوں، میرا تو روزہ ہے۔ الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہ ایک دن کی زندگی، اور ہر وقت تمہاری فکر کیا ہو، ہر وقت اس بات کی فکر ہو کل کے لیے، کل کا دن زندگی میں ہونا یقینی نہیں۔ اور سمجھایا کہ اگر تم 100 سال بھی زندگی گزار لو تو یہ 100 سال ایک دن سے بھی کم ہیں کل کی زندگی کے مقابلے میں، ایک دن سے بھی کم ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ لہٰذا ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کر میرے لیے توشہ آخرت زاد سفر بنے گا یا نہیں بنے گا، بس اس کی فکر لگ جائے۔ تو اللہ رب العالمین اہل کتاب یہودیوں، قبیلہ بنو نذیر خصوصاً، پھر کفار و منافقین کا ذکر فرما کے ان کے بدترین انجام کو بیان فرما کے ایمان والوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تم اپنی اس دولت کی قدر کو، تمہیں پتہ ہے ایمان کے بعد تمہارے ہر عمل کی کتنی بڑی قیمت ہے، بہت بڑا قیمتی عمل تمہارے پاس، اور بہت لمبا سفر تمہارے سامنے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے دیکھو کہ تمہارا یہ عمل کل کے لیے کیا بن رہا ہے،
اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ دیکھو ان کافروں کی طرح، منافقوں کی طرح، یہودیوں نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ یہ کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس لیے بھول گئے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ان کے پاس۔ آج اپنی اس زندگی میں ہم دیکھیں کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں یا غافل مؤمن ہیں، کیونکہ یہاں غافل مؤمنین ہم سب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، سونا نہیں، غفلت میں نہ پڑنا۔ یہ کلام جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یہ تمہیں قدم قدم پر تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی چلتے چلتے پاؤں پھسلا اور گہرے گڑھے میں جا رہا تھا، کسی نے ہاتھ پکڑ کے نکال لیا۔ قرآن کی بالکل یہی مثال ہے، ایسے نکالتا ہے انسان کو، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، لہذا قرآن کو سمجھیے۔ فرمایا دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات سے غفلت برتی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے ان کو دنیا کے اندر غافل کر دیا، وہ اپنے آپ بھول گئے۔ یہ تعبیر ہے، یہ انداز ہے قرآن کا کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلایا، اللہ نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ اپنا آپ ہی بھول گئے کہ کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے، کون سے نقصان کی ہے، بھول گئے۔ لہٰذا اس غفلت اور دھوکے میں گویا کہ سمجھے اندھیرے میں ایک آدمی چل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں منزل کی طرف جا رہا ہوں، اس سے دور جا رہا ہوں۔ تاریک اندھیرے میں اسے نہیں پتا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ کسی درخت کی شاخ ہے یا کوئی سانپ اور بچھو ہے۔ تو مسلسل اللہ کی نافرمانی یہ ایک ایسی تاریکی اور اندھیرا ہے۔ حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، صحیح حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے۔ سمجھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین معلم، بہترین مربی، امت پر شفیق اور مہربان، مثالیں دے کے سمجھاتے تھے۔ کیونکہ دیکھیے گناہ کی کالک اور سیاہی، تاریکی نظر نہیں آ رہی۔ جھوٹ بولا، کہیں تاریکی نظر آئی؟ کچھ نظر نہیں آئی۔ شراب پی لی، کوئی تاریکی، کسی کا حق دبا لیا، بد نظری کر لی، کسی نامحرم عورت کو خواہش کے ساتھ دیکھ لیا، کوئی تاریکی نظر نہیں آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ فرض نماز چھوڑ دی، کوئی تاریکی نظر نہیں آئی۔ لیکن حدیث میں فرمایا ایک گناہ تم کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ سمجھایا یہ دل جس طرح ایک سفید لباس ہے، بالکل صاف ستھرا، ہر مسلمان کا دل صاف ستھرا، یہاں تک کہ ہر انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ماحول و معاشرے میں چلتا ہے اور شرک، کفر، یہودانی ہی، ینصرانی ہی، یمجسانی ہی، کہیں یہودیت اختیار کرتا ہے، کہیں نصرانیت، کہیں مجوسیت، یعنی بے دینی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب وہ اس پر نقطے لگنا شروع ہوتے ہیں۔ اب وہ سچی توبہ کر لے، دنیا میں تو کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، بڑے سے بڑا گناہ معاف۔ تو جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ گناہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ صابن ہے، وہ لکوڈ ہے جو ہمارے اس بالکل سچی توبہ۔ اے میرے بندوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر توبہ نہیں کرتا ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ اب گناہ کرتا جا رہا ہے، نقطے لگتے جا رہے ہیں، نقطے لگتے جا رہے ہیں، نقطے لگتے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک، اب اس پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی، یہ تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، انسان یہاں تک کہ مسلمان ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے، ہم کہتے ہیں انسان ہے، درندہ ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، وہ مسلسل نقطے لگے ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، مسلسل گناہ کرتے، اللہ نے ان کا آپ بھلا دیا۔ اب انہیں نہیں پتا
یعنی بھول گئے غفلت میں، اب وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو ناکامی، بربادی اور خسارے کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھار یہاں یہ مفہوم آیا تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے، سر جھکا کے کبھی کبھار سوچئے کہ اللہ نے مجھے اگر آج توبہ کی توفیق دے دی، اس ایمانی ماحول کے اندر میں بیٹھ گیا، اللہ کے آگے جھکنے والا بن گیا، یہ بات کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا تو کیا ہوتا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا کر، اس کے احکامات کو بھلا کر، سوچیں کتنے لوگ، ہم خود بھی سوچیں، بعض اوقات صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، اللہ کا دھیان ہی نہیں آتا، کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی نگاہوں کے اندر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تقوی والی زندگی گزاریں گے ان کا راستہ جنت کی طرف ہوگا، اور جو خواہشات والی زندگی گزاریں گے اللہ کو بھلا کے ان کا راستہ جہنم کی طرف ہوگا۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں آپ سمجھیں کہ ایک مخاطب قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنے اور سننے والوں، کہیں تم یہ سمجھو کہ یہ آدمی تو جناب بڑی شاندار گاڑی، بہترین منصب، اور دیکھیں چاروں طرف واہ واہ، لیکن غفلت، گناہ، نافرمانی، فسق و فجور، حق تلفیاں، کبھی بھول کے بھی اپنی آخرت کی فکر نہ کرنا، یہ لوگ اور وہ لوگ جو بظاہر قسمہ پرس، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت لیکن ہیں ایمان و عمل صالح والے، ان کو برابر نہ سمجھنا۔ کیا مطلب برابر نہ سمجھنا؟ جی ہم کہاں برابر سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ جناب زندگی تو یہ گزار رہے ہیں۔ آج دنیا میں بعض اوقات ایسی غفلت میں اور آپ مسلمان قرآن سے دوری کی وجہ سے پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں ارے کیا پاکستان میں زندگی، کیا زندگی تو وہ امریکہ یورپ والے، زندگی تو ان کی ہے، یعنی انہیں ہم برابر تو نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب برابر نہ سمجھنے؟ ان کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، ان کو ناکام سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم بھی، اللہ پاک بھی اس بات کو بیان فرمائے، ہاں تم برابر تو نہیں سمجھتے لیکن تمہارا نظریہ و سوچ بالکل الٹ ہے۔ تم آج دنیا کی مال و اسباب والوں کو، دنیا کی زیب و زینت والوں کو، دنیا کے عہدے منصب والوں کو تم کامیاب سمجھتے ہو، اور ایمان، عمل صالح، تقوی اور گناہوں سے بچ کر احتیاط کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارنے والوں کو تم ناکام سمجھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کامیاب یہ لوگ ہیں، ناکام وہ لوگ ہیں۔ یہ ان 3 آیات کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ آیت نمبر 18 سورۃ الحشر، اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ پیچھے کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، کیونکہ وہ آیتیں اہل کتاب اور منافقین کو بیان کر رہی تھیں، مشرکین کا بیان اس میں تھا۔ یہاں مجھے اور آپ کو خطاب فرمایا، اور یہ ہدایت کا ایک انداز اور اسلوب ہے کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام کو سامنے رکھ کر زندگی تمہیں اس طرح گزارنی ہے جس طرح ہم سمجھا رہے ہیں تم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا یہ مخاطب، اے الذین وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، اتقو ڈرو، اللہ اللہ کی ذات سے، ولتنظر اور دیکھو، دیکھو مطلب جانچو، پرکھو، غور کرو، محاسبہ کرو۔ نفسن چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر نفس، ہر شخص، ماں کیا چیز، قدمت آگے بھیجی ہے، لغد کل کے لیے،
پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ تکرار ہے یہ؟ قرآن کریم میں اگر کوئی لفظ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ، بعض اوقات 3 مرتبہ بھی آ جاتا ہے، کبھی یہ تکرار نہیں ہے، کبھی بلا وجہ نہیں ہے کہ ویسی 2 مرتبہ کہہ دی، ایسا نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں پہلے اگلی آیت کو مکمل کرتے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر. ان اللہ، یقیناً اللہ کی ذات، خبیر باخبر، بما تعملون، ہر اس کام سے جو تم کرتے ہو. یہ ماں انسان کے ہر عمل کو شامل ہے. کوئی عمل ذرے کے برابر اس سے باہر نکل نہیں سکتا. کہ میری 60 سالہ زندگی ہے تو شاید 60 سال میں کچھ دن کچھ راتیں وہ ایسی رہ گئی، نہیں. بما تعملون، جو تم نے کیا ہے اس سے باخبر. یہاں پہلی بات تو اتقوا اللہ 2 مرتبہ فرمایا. پہلا والا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کی موجودگی کا یہ استحضار، یہ کیفیت کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عمل پہلا والا اتقوا اللہ ہے کہ نیک اعمال کے لیے اللہ سے ڈرو. کسی نیک عمل کے اندر کوتاہی نہ کرو. اس کی دلیل کیا ہے کہ اتقوا اللہ سے مراد نیک عمل ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یقیناً کل تم نیک اعمال کا توشہ بھیجو گے تو تمہارے کام آئے گا. موت کے وقت قبر میں ایک لمبی زندگی گزارنی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تم نے اس کے لیے کیا سامان بھیجا ہے؟ کیونکہ وہاں تمہارے یہ مال و اسباب کام نہیں آئیں گے. یہ تعلقات و دوستیاں، یہ جماعتیں، گروہ، پارٹیاں کوئی کام نہیں آئیں گی. وہ تو سب منہ پھیر کے بھاگیں گے. وہاں تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ. تو اتقوا اللہ، اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کہیں میرا ایمان اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی نیک عمل چھوٹ نہ جائے، ہے نا. بعض مفسرین نے اس کی بڑی بہترین تعبیر کی، کہا کہ انسان کسی پردیس میں جاتا ہے کمائی کے لیے، امریکہ چلے گئے، سعودیہ چلے گئے، دبئی چلے گئے، مختلف کسی بھی جگہ چلے گئے. ہم نے رہنا ہے پاکستان میں، مکان پاکستان میں بنانا ہے، گاڑی پاکستان میں خریدنی ہے. اس محنت کے ذریعے جو ہم نے وہاں کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہمیں ساز و سامان لینا ہے، محنت وہاں کر رہے ہیں. اب ہم جب وہاں محنت کرتے ہیں، مثلا امریکہ چلے گئے تو ڈالر میں تنخواہ مل رہی ہے. وہ ڈالر ہم جمع کراتے ہیں بینک کے اندر، اور جمع کرانے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل جائے؟ اپنے ملک، اپنے وطن میں جہاں ہم جائیں گے وہاں کی کرنسی ملے، اور تاکہ اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کریں. کا بالکل اسی طرح وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم نیک اعمال، اب نیک عمل نماز پڑھی، اس نماز کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں ملنے والا ثواب نظر کہیں نہیں آ رہا، لیکن وہاں جمع ہو گیا، خدائی بینک میں جمع ہو رہا ہے. سچ بولا وہاں جمع ہو گیا. جھوٹ اور دھوکہ دہی، خیانت کا پورا اختیار تھا لیکن اپنے آپ کو بچا لیا. بدلہ لے کے اس کو بھی جواب دے سکتے تھے لیکن معاف کر دیا. ہر نیک عمل یہ وہاں جمع ہوتا جا رہا ہے، ہر گناہ سے بچنا جمع ہوتا جا رہا ہے. کہ جیسے یہ آنکھ کھلے گی، یہ والی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو پھر نظر آئے گا کہ وہ سارا جو عمل کیا تھا، عمل اس کو وہاں کی کرنسی میں تبدیل کر دیا گیا. وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ثواب، بہترین بدلہ، جنت کی نعمتیں، میدان محشر کی راحتیں. ابھی تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. وہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا. وہاں کی دھوپ سے بچنے کے لیے کسی سائے کا کام نہیں ہوگا، نیک عمل کام آئیں گے. وہاں پل صراط پر نیک عمل کام آئیں گے. تو میرے محترم دوستوں، یہاں یہ تعبیر اختیار کی اتقوا اللہ، پہلا والا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہر نیک عمل کو اختیار کرنے میں. اگر میں نے نیک عمل نہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہے اللہ کا خوف.
وہ ڈر نہیں ہے جو کسی قاتل کا ہوتا ہے، کسی موذی جانور کا ہوتا ہے، کسی درندے کا ہوتا ہے، وہ ڈر مراد نہیں۔ وہ ڈر کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان۔ پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں نے عرض کیا کہ لفظ غد عربی زبان میں آتا ہے آنے والے کل کے لیے، آنے والا کل۔ فرمایا جس طرح آنے والا کل قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری موت کے بعد کی زندگی، تو گویا زندگی آج کا دن ہے، یوم الیوم آج کا دن زندگی، اور غد یہ آخرت ہے تمہارے لیے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح کل کا آنا یقینی، آج میں قسمیں کھا کے کہہ دوں کہ کل پیر نہیں ہوگا، آپ میری بات نہیں مانیں گے، آپ کہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، کل پیر کا دن ہے اور کل آنا ہی آنا ہے، میں رہوں نہ رہوں، ہم رہیں نہ رہیں، کل آئے گا، ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ کل کا آنا کیا ہے؟ فرمائیے یقینی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں غد یہ تمہاری موت کے بعد کا دن ہے، اس کا آنا بھی اسی طرح یقینی ہے۔ بھول گئے نا ہم اپنے موت کے بعد کی زندگی کو، دیکھی جائے گی کہانی، کل کا آنا یقینی ہے، اور کل کام آنے والا توشہ صرف نیک عمل کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لہٰذا ہر وقت بل تنظر نفس، ہر وقت دیکھتے رہو، ہر وقت غور رکھو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ساتھ صرف نیک عمل جائے گا۔ پہلا والا اتقوا اللہ، ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے، ایمان و اعمال صالحہ کے لیے تھا۔ واتقوا اللہ، دوسرا والا واتقوا اللہ سے ڈرو، یہ اتقوا اللہ جو ہے یہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو صرف نیک اعمال ساتھ ہی جائیں گے، برے اعمال بھی ساتھ جائیں گے۔ اگر سچی توبہ نہ کی ہوگی تو جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ جائے گا ساتھ، ظالم کا ظلم ساتھ جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ دھوکہ دینے والے کی دھوکے کا سارا وبال ساتھ جائے گا۔ جس طرح نیک اعمال اس کے قبر میں دل بہلائیں گے، اسی طرح برے اعمال کے برے نتائج اس سے قبر میں ستائیں گے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور کوئی اور چیز نہیں، اس کا اپنا عمل۔ تو اس لیے واتقوا اللہ، دوسرے والے واتقوا اللہ سے مراد کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ تم کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہو، تمہیں اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے دنیا والوں سے چھپ کے کرتے ہو، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، یہی اتقوا اللہ، دوسرا والا اتقوا اللہ۔ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرا والا اتقوا اللہ؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ گناہ سے بچنے کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے آیت کا آخری حصہ دلیل ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے تمہارے سارے کاموں سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر۔ لہٰذا اپنے عمل سے پہلے سوچو، ہر گناہ سے پہلے سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تو 2 مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈرو، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ڈر، یہ تقویٰ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیا جائے، جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، آپ لوگوں پہ ظلم کرے گا؟ نہیں جناب، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی کا کون کیا کہے گا، کون میرے مخالف ہوگا، کون میرے موافق ہوگا، اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور اس کی فرما برداری کے راستے میں کون رکاوٹ ہوگا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کو ذہن میں رکھیے، آیت نمبر 18 سورۃ الحشر، 2 مرتبہ فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ پہلا والا اتقوا اللہ، ہر نیک عمل میں کو اختیار کرنے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا دھیان پیدا کرو۔ دوسرا والا اتقوا اللہ، ہر گناہ سے بچنے میں، کیونکہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کو نہیں، ایمان والوں کو۔
منافقین کو، مشرکین کو نہیں نہیں نہیں، ایمان والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، جبھی کائنات کی سب سے قیمتی دولت عطا کی ہے۔ آج ہمیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، ہم دنیا کے چند ٹکے کسی کے پاس زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس کائنات کے خالق و مالک کے لامحدود خزانوں کی سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی کوئی نہیں، جو چھین کے لے جائیں ہم سے چند روپوں کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ فرمایا لا تکونو، اے ایمان والوں، اے مجھ پر میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، اے میری کتاب پر ایمان رکھنے والوں، لا تکونو، مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، یہ کا جو ہے یہ مثال تشبیہ کے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان جیسے نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول بیٹھے، یعنی اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ 24 گھنٹے کی گزر گئے، پتہ ہی نہیں کوئی رب ہے، اس کے حکم کو پورا کرنا ہے، کیوں پیدا ہوئے دنیا میں، کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ وہ جب میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نقطہ لگتے 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 دل سیاہ ہو گیا، تو کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کو بھلا دیا یعنی مسلسل اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک کی زندگی، گناہوں والی زندگی گزارتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اس جملے کے مفہوم کو سمجھیے، انساہم، اس نے بھلا دیا، اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اب اس بات سے غافل و بے پرواہ ہو گئے کہ خود ان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ۔ بالآخر اس غفلت میں وہ کام کرتے رہے جو ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، خوش ہیں کہ ہم تو دنیا میں بڑا ترقی کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں، اولئک ہم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان، حد سے آگے نکلنے والے۔ فاسق، حدود بیان کی۔ میں وہ جو مفہوم حدیث کا دہراتا ہوں کہ جب آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے تو حدود سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب دھیان و توجہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر حدود میں رہتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، جب تک دھیان ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، پانی بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، کوئی اور اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بس یہ دھیان، اور جو اس دھیان سے کو چھوڑ کر غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اولئک ہم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، حد سے نکلنے والے۔ آیت نمبر 20 اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی، استوا، برابری، برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب النار، جہنم والے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، جہنم والے جو جہنمی لوگ ہیں، دوزخ والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں اپنی آنکھوں سے موجودہ زندگی میں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان کے پاس تو دیکھیں یہ ترقی، جدید چیزیں ان کے پاس، اور دنیا کا ساز و سامان، اور ساری دنیا پر حکومت، اور ایسے غالب قسم کے لوگ۔ گویا کہ ہماری نگاہوں میں یہ لوگ کامیاب ہیں، ہماری سوچ و سمجھ میں یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، جن کے پاس ایمان ہو نہ ہو، عمل صالح ہو نہ ہو۔ قرآن کہتا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم الفائزون، وہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم الفائزون، یہی کامیاب ہوں گے، اصل کامیابی ان کے پاس ہے۔ مقصود کیا تھا؟ یہ سمجھانا کہ اپنے آپ کو جہنم والے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، ان کی انتہا ناکامی ہے، اور اپنے آپ کو اہل جنت کے راستے پہ لے کے چلنا، ان کی انتہا کامیابی ہے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تینوں آیات کا ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص توفیق اور رحمت سے
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس میں ترقی عطا فرمائے، نیک اعمال کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور نیک اعمال کا توشہ اور ذخیرہ اپنے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین اہل علم فرماتے ہیں یہ پہلی آیت اس بات کی طرف بھی ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد آنے والے کل سے پہلے آج مجھے محاسبہ، چیک اینڈ بیلنس دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کے 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال گزر گئے، کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ روزانہ محاسبہ کیجئے، تھوڑی دیر 2 منٹ نکال لیجئے، اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہمارے مشائخ نے، علماء نے، کہ رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ 1.5 منٹ، بہت بڑا عمل، یہ بھی کافی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اب میں بستر پہ سونے کے لیے آ گیا، میں نے کون سے اعمال ایسے کیے ہیں جو نیک اعمال شمار ہوتے ہیں، جو کل میرے کام آنے والے ہیں، موت کے وقت کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے، میدان محشر میں جب یہ سب مجھے چھوڑ جائیں گے وہاں کام آنے والے اعمال، نیک اعمال۔ نماز پڑھی تھی، نیک اعمال کیے تھے، گناہوں سے بچا تھا، اللہ کی نافرمانی، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، دھوکہ، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی اپنے ماتحت پہ ظلم و جبر تو نہیں کیا۔ تھوڑا سا محاسبہ، تو ہر نیک عمل پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کہیں کوئی بے ایمانی والی بات تو نہیں کی، کہیں ایسی بات تو نہیں کی کہ میرے ایمان کو، توحید کو نقصان پہنچ گیا ہو، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کوئی شبہ والی بات تو زبان سے نہیں نکل گئی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، جو بینک بیلنس ہے وہ بھی صحیح ہے، گھر میں روپیہ رکھا ہوا اسے بھی کسی نے نہیں چوری کیا، اور گھر کے اسباب، ایک چیز کم ہو جائے کیسی فکر ہو جاتی ہے۔ آپ پیسے رکھے تھے 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستوں، آج کا دن میرے پاس تھا، اب میں سونے لگا ہوں، صبح اٹھتا ہوں نہیں اٹھتا، میں آج کے دن کے بارے میں دیکھوں، لہٰذا محاسبہ کیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک دیکھے ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی، غور کریں۔ ہر نیک عمل پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، یا اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، مجھ میں تو طاقت نہ تھی میں نیک عمل کرتا، کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور باجماعت نماز پڑھنا میرے یا اللہ آپ کی توفیق سے ہوا۔ دفتر میں، دکان میں، فلاں جگہ میں تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، دھوکہ دے سکتا تھا، یا اللہ یہ جو سچائی کے ساتھ میں نے کام کیا یہ آپ کی توفیق سے کیا، آپ کا شکر ہے یا اللہ۔ آپ یقین مانیں نیک عمل پر شکر، مزید نیک عمل کی توفیق ملے گی اللہ پاک سے۔ اور جہاں گناہ ہو گیا سچی توبہ کر لیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور کسی کی حق تلفی ہوگی تو میں اب اس سے معافی مانگوں، اس کا حق ادا کروں گا۔ تو یہ سچی توبہ اور نیک عمل پہ اللہ کا شکر یہ آنے والے ہر دن کو قیمتی بنائے گا، اور اس آیت پہ انشاءاللہ ہمارا عمل ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔